آیت نمبر 58 سے ابتدا ہے 58 صفحہ نمبر 18 کی سیکنڈ لاسٹ لائن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 54 سے 53 سے، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات، والفرقان اور معجزات، حق و باطل میں تمیز کی صلاحیت عطا کی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ ہدایت پر چلو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اے قوم تم نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے بچھڑے کو اپنا معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، پس تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنے آپ کا قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے پروردگار کے نزدیک بہتر ہے تمہارا توبہ کرنا، فتاب علیکم، پس اس نے تمہاری توبہ قبول کی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور یاد کرو وہ وقت کہ جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان لائیں گے جب تک اللہ کو ظاہر نہ دیکھ لیں، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں ایک گرجدار آواز اور کڑک نے پکڑ لیا، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس کے بعد تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر سائبان کے لیے بادل اور آسمانوں سے من و سلوہ نازل کیا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، وہ پاکیزہ رزق جو تمہیں دیا گیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے ہم پر تو کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرنے والے تھے۔ آج کے سبق میں وَإِذْ
اور جب میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ اذ جب کسی آیت کے شروع میں آ جائے تو وہ یاد کرواتا ہے، یاد دلاتا ہے، اور اس جتنی بھی آیات ہم نے پڑھی اور جن کا آغاز لفظ اذ سے ہوا، دراصل یہ تفسیر ہے آیت نمبر 45 کے اندر، 46 47 کے اندر جو ہم نے پڑھا نا، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، تو اس اذکروا کی یہ تفسیر ہے۔ جس بھی آگے آیت کی شروع میں اذ آتا ہے نا، وَإِذْ، اور یاد کرو وہ وقت کہ جب قُلْنَا، ہم نے کہا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، ہذہ، اس القریۃ، بستی میں، فکلوا، پس کھاؤ، منہا، اس سے، حیث، جہاں، شئتم، تم چاہو، رغداً، پیٹ بھر کر، وادخلوا، اور داخل ہو، الباب، دروازے میں، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا، اور کہو، حطۃ کا لفظ، نغفر لکم، ہم بخش دیں گے تم کو، خطایاکم، تمہاری خطائیں، وسنزید، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے، المحسنین، احسان کرنے والوں کو۔ اور یاد کرو وہ وقت کہ جب ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو اپنا خوب کھاؤ پیٹ بھر کر، اور اس دروازے سے داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے اور حطۃ کہتے ہوئے، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور ان قریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ یہاں پہ بستی کے اندر داخل ہونے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیا، جیسے پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا۔ اس حکم کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنی طرف کی ہے کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ، بستی کون سی ہے اس کے متعلق قرآن مجید کے اندر تو کوئی وضاحت صراحت نہیں ہے، البتہ مفسرین نے 3 بستیوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک بستی جس کا نام اریحہ، اور دوسرا بستی جو مصر جس سے بنی اسرائیل آزاد ہوئے تھے، اور تیسرا بیت المقدس۔ زیادہ تر مفسرین کا خیال یہی ہے کہ وہ بستی بیت المقدس تھی، سرزمین شام میں، فلسطین جہاں پہ ہے، جہاں پہ بیت المقدس ہے، قبلہ اول، تو اس بستی کے اندر داخل ہونے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا۔ اور یہ دوسرا حکم تھا کہ اس کے اندر جاؤ، اپنا پیٹ بھر کے کھانا کھاؤ جو میسر ہو، اور دروازے میں سے داخل ہونا ہے سجدہ کرتے ہوئے۔ یہ تیسرا حکم ہے۔ پہلا حکم ہے کہ داخل ہوں بستی کے اندر، دوسرا ہے کہ وہاں پہ جو رزق کی فراوانی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، کھاؤ پیو، تیسرا ہے کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے سے داخل ہونا ہے سجدہ کرتے ہوئے، اس شہر کے دروازے سے۔ اب سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا یہ تو ممکن نہیں ہے، مفسرین نے یہاں سجدًا کا معنی یہی لکھا ہے کہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، جھک کر داخل ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ اس شہر کے اندر داخل ہوں تو سجدہ شکر کریں، سجدہ شکر ادا کریں اس بستی کے اندر داخل ہو کر۔ تو سجدے کی حالت میں تو نہیں چلا جا سکتا، نہیں گزرا جا سکتا۔ تو سجداً کے 2 معنی ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہونا۔ دراصل جب اللہ رب العزت کسی علاقے پر کسی قوم کو فتح دیتا ہے تو وہاں پہ پھر ظاہرہ آپ نے جس قوم کو فتح کیا ہے وہاں پہ تو آپ اکڑ کے جائیں گے، آرا سے جائیں گے، کیونکہ آپ نے فتح کیا اس علاقے کو۔
آپ حاکم بن گئے ہیں اس علاقے کے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی روایت یہ ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ جب کسی قوم پہ آپ فتح پا لیں، کسی علاقے کو آپ فتح کر لیں، تو وہاں پر بھی تکبر کرتے ہوئے شریر بن کے داخل نہ ہوں، بلکہ عاجزی اور انکساری سے داخل ہوں۔ اور اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ آپ جب مکہ فتح ہوا تو آپ انتہائی عاجزی کے ساتھ مدینہ سے مکہ میں داخل ہوئے، اور مکہ والوں نے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ انتقام کی، دشمنی کی کوئی ایسی چیز، حد نہیں تھی جو انہوں نے پار نہ کی ہو۔ آپ کو سب یاد بھی تھا، لیکن آپ نے پھر بھی کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، کہ آج کے دن تمہارے لیے کوئی پریشانی کی یا عذاب کی بات نہیں ہے، تو آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے کہ آپ مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت اشراق کا وقت تھا، تو آپ نے غسل کیا، وضو کیا اور 8 رکعت نماز ادا کی جب مکہ فتح ہوا۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سپہ سالار تھے اور ملک ایران فتح ہوا، کسریٰ جو بڑا معروف ہے ایران کے کسریٰ، تو کسریٰ کے محلات کے اندر جب داخل ہوئے فتح کے بعد، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت سعد بن ابی وقاص نے 8 رکعت نماز ادا کی، شکرانے کی۔ تو اللہ رب العزت کی روایت یہ ہے کہ جب اللہ کسی علاقے پہ آپ کو اقتدار دے، کوئی علاقہ آپ فتح کریں، تو وہاں پہ بغاوت، شرارت، فساد، تکبر نہ لے کے نہ جائیں، بلکہ اس پہ اللہ کی شکر گزاری کرتے ہوئے عاجزی، انکساری اور سجدہ ریزی سے جائیں۔ ضمناً بات آ گئی ہے تو کل بھی ایک نام آپ کے سامنے ذکر ہوا تھا، اردو کے ایک ادیب ہیں قدرت اللہ شہاب، یہ بیرسٹر تھے، جنرل ایوب کے پرسنل سیکرٹری رہے ہیں، اور ایک عرصہ تک یہ پھر جنرل یحییٰ خان کے دور میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ انہوں نے ایک بڑی ضخیم کتاب لکھی ہے، کوئی 800,000 صفحے کی شہاب نامہ۔ اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ اپنا لکھا کہ چونکہ یہ بیوروکریٹ تھے اور تقسیم پاکستان سے پہلے ہی بیوروکریٹ تھے، تو جب وہ وہاں سے آئے، مسلمان ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان میں آئے، تو یہ چونکہ سرکاری ملازم تھے اور ان کا پروٹوکول تھا، تو ان کو تو ہجرت کر کے پیدل یا گدا گاڑیوں پہ نہیں آنا تھا، انہیں وہاں سے شفٹ کیا گیا، جو ایلیٹ کلاس تھی اس وقت، وائی کانٹ، یہ ایئر انڈیا ایک جہاز تھا، اس کے اوپر۔ تو شہاب صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم جہاز پہ بیٹھے تھے تو میں سارا راہ یہ سوچ رہا تھا کہ جب ہم سرزمین پاکستان پہ اتریں گے تو سر کے بال اتریں گے، اپنا سر کے بال اتریں گے، اور اترتے ہی سب سے پہلا کام ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، سجدہ کریں گے شکرانے کا۔ لیکن جب ہم لینڈ کیا جہاز نے تو پوزیشن ہی اور تھی، وہ تھوڑا تھوڑا سامان جو ہم لے کے آئے تھے اس کو ڈھونڈنے کے لیے ہم ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے، دھکم پیل کر رہے تھے، اور بڑی مشکلوں کے بعد ہم نے وہ سامان جو گٹھریاں لے کے آئے تھے وہ لیا اپنے باکس، اور ایسے دبوچ کے ان کو بیٹھ گئے، اور وہ سجدہ شکر جو ہم نے ادا کرنا تھا وہ کہیں انہی بول بلیوں کے اندر، اسی سامان کے جمیلوں کے اندر رہ گیا، ہم سے بھول گیا، اور آج تک وہ واجب الادا ہے۔ وہ سجدہ شکر جو ہم نے ادا کرنا تھا وہ آج تک ہم نہیں ادا کر سکے، اور وہی سامان جو ہم گٹھریاں لے کے آئے تھے اسی کو بڑھانے کی فکر کے اندر لگے ہوئے ہیں اور اسی کو بڑھا رہے ہیں۔ تو اللہ کی روایت یہ ہے کہ جب اللہ کسی علاقے زمین پہ اقتدار دے، فتح دے، تو وہاں پہ داخل ہونا چاہیے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگلے جو لوگ ہیں جس علاقے کو آپ نے فتح کیا ہے ان پہ تاثر اچھا جاتا ہے، تو ان کے اسلام قبول کرنے کے، ایمان لانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔
चौथा हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दिया कि वक़ूलू, और कहो हित्ततुन। हित्ततुन का लफ्ज़ करें, यहाँ पे हित्ततुन का माना बख्शिश मांगते हैं, ये लिखा हुआ है। हित्ततुन के 3 मानी मुफस्सिरीन ने बुनियादी तौर पे ज़िक्र किए हैं। वैसे तो कोई 8-10 मानी है इसके जो मुफस्सिरीन ने लिखे हैं, लेकिन जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से मज़कूर हैं हित्ततुन के मानी, एक माना इसका ये है जो यहाँ पे कर दिया गया है, बख्शिश मांगना, मग़फ़िरत मांगना। दूसरा इसका मानी है ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, ये भी लिखा है हज़रत हसन और कतादा रहमतुल्लाह तआला ने। तो बहरहाल ये लफ़्ज़ हित्ततुन का माना अल्लाह से मग़फ़िरत मांगना, अल्लाह से बख्शिश मांगना, उससे रहम मांगना, आज़ी करना, इनकिसारी करना और उसकी वहदत का ऐलान करना, ये सारे इसके मानी हैं। तो उनसे कहा गया था कि जब आप उस शहर के दरवाज़ों में से दाखिल हों तो सजदा करते हुए और हित्ततुन का लफ्ज़ कहते हुए दाखिल हों। तो बुखारी शरीफ के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र करते हुए फरमाया कि उन्हें जो हुक्म दिया गया था हित्ततुन का, वो हित्ततुन की बजाय कहने लगे हिंततुन फी शारा, हिंततुन फी शारा। इसका माना ये होता है कि दाना बाली के अंदर, या ठेठ लहजे में आप कह सकते हैं कि वो जब दाखिल हुए तो हाय गल्ला, हाय गल्ला, हाय गंदम, हाय अनाज, ये कहते हुए दाखिल हुए मिज़ाहन। और मुफस्सिरीन ने लिखा उसकी वजह ये थी कि वो मन्नो सलवा खा खा के रज गए थे, अक गए थे। तो अब इसलिए उन्होंने ये शरारत की और अल्लाह के हुक्म को कोई अहमियत नहीं दी, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक भी फरमाया कि जो सजदे का हुक्म था वो अपने रानों के बाल घिसटते हुए दाखिल हुए उस बस्ती के अंदर। मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को अहमियत नहीं दी, उसे कोई फ़ौक़ियत नहीं दी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो फरमाया था कि अगर वो हमसे आजी के साथ दाखिल होते और बख्शिश मांगते तो हम उनकी ख़ताएँ माफ़ कर देते। ये 4 हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें दिए थे। उनमें से आखिरी जो 2 हुक्म हैं उसकी उन्होंने नाफरमानी की, उन हुक्म की तामील नहीं की। वसनदीदु, और अलबत्ता हम ज़्यादा देंगे अलमुहसिनीन, एहसान करने वालों को। एहसान हम जब अपनी उर्दू ज़ुबान के अंदर इसका मफ़हूम समझते हैं तो वो ये है कि आप किसी के साथ कोई नेकी करें, किसी को कोई कर्ज़ दे दें, किसी की कोई मुश्किल आसान कर दें, तो ये एहसान है। इबादत की इस्तिलाह के अंदर एहसान ये है कि कोई भी अमल जो आप खालिस अल्लाह के लिए करते हैं ना, खुलूस नीयत से, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस अमल करने वाले के अमल के अंदर इजाफ़ा और बरकत कर देते हैं। तो यहाँ पे वो एहसान मुराद है इबादत का और खुलूस नीयत का, इखलास का, कि जिसके अंदर दीन के लिए इखलास होता है, खुलूस होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बरकतें अता कर देते हैं। फ़बद्दला, पस बदल डाला, अल्लज़ीना, उन लोगों ने, ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया, कौलन, बात को, गैर अल्लज़ी, उस बात के साथ, कीला, जो कही गई थी, लहम, उनको, फ़अंज़लना, पस हमने नाज़िल किया, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर, ज़लमू, जो जुल्म करते थे, रिजज़न, अज़ाब, मिनस समाई, आसमान से, बिमा, उस वजह से, कानू, वो थे, या सुकून, फिसक करते, नाफरमानी करते। बस उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया था, जो बात उनसे कही गई थी, उन्होंने उसको बदल डाला। कौन सी बात उनसे कही गई थी? हित्ततुन, तो उन्होंने उसको बदला हिंततुन से। तो हमने उन पर आसमानों से अज़ाब नाज़िल कर दिया उनकी इस नाफरमानी की वजह से। यहाँ पे ये एक अलग वाक़या था। इससे जो अगली आयत है ये एक अलग वाक़या है। यहाँ पे एक बात जो समझने वाली है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर बैतुल मक़दस, सरज़मीन फ़लस्तीन फ़तह नहीं हुई थी। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आपके जो जाननशीन नबी थे हज़रत यूश या यूशा इनका नाम है,
ان کے دور نبوت میں فلسطین فتح ہوا تھا، بیت المقدس۔ تو اکثر مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ اس کا جو تعلق ہے یہ بستی بیت المقدس ہے، لیکن یہ حکم اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نہیں، حضرت یونس علیہ السلام کے ذریعے پہنچایا ہے۔ یہ جو حکم دیے گئے ہیں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کا اور حطۃ کا لفظ کہنے کا۔ اب یہ جو اگلی آیت کے اندر واقعہ ہے اس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور یہ جو واقعات ابھی تک ہم نے بنی اسرائیل کے پڑھے ان کے اندر کوئی ایسے سٹیپ بائی سٹیپ نہیں ہے کہ جیسے ایک کے بعد دو آئے گا، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار، چار کے بعد پانچ۔ تو یہاں پہ ان کو نعمتیں یاد کروائی جا رہی ہیں، تو یہ مختلف واقعات ہیں، مختلف وقت کے واقعات ہیں، ترتیب کے ساتھ نہیں ہیں۔ اگر ہم ان کو ترتیب کے ساتھ سمجھیں گے تو پھر یہ سمجھنے والی بات نہیں ہے۔ یہ مختلف واقعات ہیں، مختلف پیریڈ کے واقعات ہیں۔ وَإِذْ، اور یاد کرو کہ جب استسقا پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے، فقلنا، پس ہم نے کہا، اضرب مار، بعصاک اپنا عصا، الحجر پتھر کو، فانفجرت پس پھٹ نکلے، منہ اس سے، اثنتا عشرہ 12 عیناً چشمے، قد تحقیق علم جان لیا، کلو ہر اناسن آدمی نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ، کلو کھاؤ، وشربو پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، بلا اور نہ تعثوا کرتے پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد۔ اور وہ وقت یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے حکم دیا کہ اپنا عصا پتھر کو مارو، بس موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا پتھر کو مارا، وہ پھٹ نکلا، اس سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ تو ہر آدمی نے، ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ تو ہم نے کہا کہ کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ ایک دعا ہے، دعائے استسقا، یہ کس چیز کی دعا ہے؟ بارش کی دعا۔ استسقا کا لفظ ویسے بارش کے لیے بولا جاتا ہے، بارش کی دعا کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارش کی دعا کی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ یہ آپ کے ہاتھ کے اندر جو عصا ہے آپ اس کو پتھر پہ ماریں تو وہاں سے پانی بہہ نکلے گا۔ اب اللہ کی ذات زیادہ بہتر جانتی ہے کہ اس کے بندے کے لیے کیا بہتر ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اللہ رب العزت بارش برسا دیتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو بارش مانگی نا، تو بارش برسا دیتے تو وہ اس بات پہ قادر ہے، لیکن بارش سے وہ نفع کتنی دیر تک اٹھا سکتے تھے؟ جتنی دیر بارش ہوئی، یہ جتنا پانی انہوں نے محفوظ کر لیا۔ تو وہ چونکہ اس بستی کے اندر جہاں پہ یہ انہوں نے پانی مانگا یہ وادی سینا ہے، اور یہاں پہ 40 سال تک مفسرین نے لکھا یہ بنی اسرائیل رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے بارش کی بجائے پھر وہ چشمے جاری کیے، اور آج بھی یہ پتھر سیاح لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ویڈیوز میں بھی مل جاتا ہے، موجود ہے، اور سنا ہے کہ اس کے اندر وہ نشان بھی ہیں، 12 سوراخ بھی ہیں جہاں سے وہ پانی نکلا تھا، اب بھی نکل رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا ہے فرعون جب اس کو سمندر کے اندر غرق کیا گیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، آج کے دن ہم تیری روح اپنی پاک بلا لیں گے لیکن تیرے جسم کو باقی رکھیں گے، تیرے جسم کو سلامت رکھیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے، ان کے لیے سبق بن جائے۔ تو فرعون کا وہ جو ڈمی ہے، اس کی جو لاش ہے وہ بھی محفوظ ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قد علم کل اناس مشربہم، تو ہر گروہ نے
پانی پینے کی جگہ کو جان لیا۔ بنی اسرائیل کے 12 گروہ تھے، 12 ان کے نقیب تھے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے 12 ہی چشمے جاری کیے تاکہ وہ پانی کی وجہ سے کوئی لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ جو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ پیو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ اصل بات یہ ہے کہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین کے اوپر فساد نہ کرو۔ اب فساد کیا ہے؟ سادہ لفظوں کے اندر فساد کیا ہے؟ زمین پہ لڑنا جھگڑنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، اور اللہ کا حکم نہ ماننا، قتل و غارت، یہ سارے فساد ہیں۔ ایک جب اللہ رب العزت نے کہا نا، ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے ایک اندیشہ ظاہر کیا کہ کیا تو اس کو خلیفہ بنائے گا من یفسد فیہا، جو اس زمین میں فساد کرے گا۔ اور اس سے پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں منافقین کا ذکر، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، قالوا، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم فساد کہاں کرتے ہیں، ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ اب آپ سورہ قصص پڑھیں، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے حواری کہتے ہیں یہ فسادی ہے، اور اس کی قوم نے کہا کہ یہ تو بنی اسرائیل فساد مچا دیں گے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے، تو اس نے کہا کہ میں ان کی بے خونی کر لوں گا۔ پھر اس نے وہ قتل کروانا شروع کر دیا بچوں کو، اور بچیوں کو زندہ رہنا چھوڑ دیا۔ ہاں جی، ہاں، اصل بات سمجھانا، یہی میرا مقصد ہے کہ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں، جب بندے کے پاس روپیہ پیسہ کھلا ہو نا، کمانے کھانے کھلانے کی فکر نہ ہو، تو پھر ذہنی طور پہ وہ آزاد ہو جاتا ہے، تو وہ پھر زمین کے اوپر فساد کرتا ہے، شرارتیں کرتا ہے۔ تو اس لیے ان سے کہا گیا ہے کہ اب رزق کا بندوبست تو تمہارا ہو گیا ہے، روٹی پانی کا بندوبست ہو گیا تمہارا، تو جو وہ محنت بچی ہے نا، تو اب یہ شرارتوں میں نہ صرف کرنا۔ اللہ نے رزق فضل دیا ہے تو اس کی زمین کے اوپر فساد نہ کرنا، ایک یہ وجہ بنتی ہے کہ ویلا بندہ جدو ہو جائے نا ہر پاسے ہوں تو پھر وہ شرارتوں میں لگا رہتا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ جیسے وہ منافقین نے ان سے کہا گیا کہ تم فساد کر رہے ہو، وہ کہتے ہیں نہیں ہم فساد نہیں کر رہے، ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ اب فرعون جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے تم فساد کرتے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان کو کہ فرعون کو کہ تم فساد کرتے ہو۔ تو فساد جو ہے اس کو سمجھنا اور اس سے بچنا، یہ لیسن ہے امت مسلمہ کے لیے کہ بنی اسرائیل نے اس سے نہیں سیکھا۔ اللہ نے ان پہ رزق فضل کے دروازے کھولے تو انہوں نے رخ اپنا فساد کی طرف پھیر لیا، تو آپ اپنا رخ اللہ کے شکر اور ذکر کی طرف پھیریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔